شفا پاتے ہیں صدھا جائیں بلب امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو الحسن بغدادی کہتے ہیں کہ میں شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدرسہ بغداد میں پڑھا کرتا تھا۔ میں اکثر رات کو بیدار رہتا تاکہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مہیا کر دوں۔ ایک رات آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، میں نے آپ کو پانی کا لوٹا پیش کیا تو آپ نے نہ لیا۔ مدرسے کے دروازے پر پہنچے تو خود بخود کھل گیا۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے تو میں بھی دبے پاؤں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میرا خیال تھا کہ میرے متعلق آپ کو علم نہ ہوگا۔ جب آپ شہر کے دروازے پر پہنچے تو وہ دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ ہم تھوڑی ہی دیر آگے گئے ہوں گے کہ ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ شہر میرے لیے تو نیا تھا۔ ہم ایک مکان میں پہنچے جس کے صحن میں 6 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ میں ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے رونے کی آواز آئی جو تھوڑی دیر کے بعد بند ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک شخص آواز کی طرف بڑھا اور ایک آدمی کو کندھے پر اٹھائے باہر لایا۔ ایک اور شخص بڑی بڑی مونچھوں والا آپ کے سامنے آ کر 2 زانو ہو گیا۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور بال ترشوائے اور اسے خرقہ پہنا کر محمد نام رکھا اور فرمایا، میں نے حکم دیا ہے کہ میت کا بدل قرار پائے۔ اس نے کہا، بصر و چشم۔ آپ اٹھے اور نکل کر واپس چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم بغداد کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں مدرسے میں گیا، آپ اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن میں جب حلقہ درس میں بیٹھا تو میں آپ کی ہیبت سے پڑھ نہ سکتا تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا، بیٹے خوف نہ کرو اور پڑھو۔ میں نے آپ کو قسم دے کر رات کے واقعے کی تفصیل دریافت کی تو آپ نے فرمایا، جس شہر میں تم پہنچے تھے اس کا نام نہاون تھا۔ وہ 6 ابدال تھے اور رونے والا 7واں ابدال تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میرا وہاں جانا ضروری تھا اور وہ شخص جو کندھے پر اٹھائے ایک شخص کو لایا وہ حضرت خضر تھے تاکہ آپ اسے دفن کر سکیں۔ مگر جس شخص کو میں نے کلمہ پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا ایک نصرانی تھا۔ میں نے حکم دیا کہ اس مردہ شخص کا بدل یہ قرار پائے گا۔ میرے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور اسلام لایا۔ اب وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب تم عہد کرو کہ یہ واقعہ میری زندگی میں کبھی کسی کو نہ سناؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامت ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ ابو محمد الخشاب نحوی بیان کرتے ہیں کہ میں جب علم نحو پڑھنے میں مشغول تھا تو لوگوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت تعریف سنتا تھا اور اس طرح مجھے آپ کے بات سننے کا بڑا اشتیاق پیدا ہوا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہماری صحبت اختیار کر، ہم تمہیں سیوبیہ ایک نحوی بنا دیں گے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگا۔ اس سے مجھے اتنا نفع پہنچا کہ علم نحو کے علاوہ اور بہت سے علم عقلیہ و نقلیہ حاصل ہو گئے جن سے نہ تو میں پہلے واقف تھا اور نہ کسی سے سنا تھا۔ صرف ایک ہی سال کے عرصے میں مجھے وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جو گزشتہ عمر میں بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ بغداد میں ایک دفعہ طاعون کی بیماری پھیل گئی اور روزانہ ہزاروں مرد اور عورتیں مرنے لگے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، ہمارے مدرسے کے چوپارے میں جو گھاس ہے اس میں سے جو کھا لے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ چنانچہ لوگوں نے وہ گھاس اکھاڑ کر کھانا شروع کر دیا اور جو بھی گھاس کھا لیتا فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ جب گھاس ختم ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ ہجوم بہت ہے اور گھاس ختم ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا
کہ جو ہمارے مدرسے کا پانی پی لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے گا۔ لوگوں نے مدرسے سے پانی پینا شروع کر دیا، پھر جو بھی پانی پی لیتا اسے شفا مل جاتی۔ اس کے بعد آپ کے زمانے میں پورے بغداد میں دوبارہ یہ بیماری پیدا نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامات ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا لقب محی الدین کیسے پڑ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ سن 1511 ہجری میں برہنہ پا بغداد کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک بیمار شخص جس کا بدن کمزور، رنگ پیلا اور چہرہ بدلا ہوا تھا وہ ملا۔ اس نے مجھے السلام علیکم کہہ کر نام سے پکارا اور اپنے قریب آنے کو کہا۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے مجھے سہارا دینے کو کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم صحت مند نظر آنے لگا۔ میں اسے دیکھ کر ذرا خوفزدہ ہو گیا تو اس نے مجھے پوچھا، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو کہنے لگا، میں دین ہوں جسے آپ دیکھ رہے تھے۔ میں موجودہ معاشرے میں بڑی قابل رحم حالت میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش سے مجھے اثر نو زندگی بخشی۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضور غوث پاک کی خدمت میں بغداد کا ایک مشہور تاجر ابو غالب حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے جد امجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسے کوئی شخص دعوت دے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ میں آپ کو اپنے غریب خانے میں قدم رنجہ فرمانے کی زحمت دیتا ہوں۔ چند لمحے آپ نے مراقبہ فرما کر کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ آپ اپنے خچر پر سوار ہوئے تو شیخ ابن ہیتی آپ کے دائیں رکاب کے ساتھ چل رہے تھے اور اس تاجر کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ بغداد کے بڑے بڑے روسا مشائخ اور علماء جمع ہیں اور دسترخوان بچھا ہوا ہے جس پر طرح طرح کے کھانے اور اقسام چنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا مٹکا جس کا منہ بند تھا لا کر دسترخوان کے کونے میں رکھتے ہوئے ابو غالب نے کہا، بسم اللہ کیجئے۔ مگر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آپ نے نہ تو خود کھایا نہ ہی اپنے ساتھیوں کو کھانے کا حکم دیا۔ آپ کی ہیبت سے اہل مجلس بھی ہاتھ بڑھائے بغیر بے ہیس بیٹھے رہے۔ آپ نے نہ تو خود کھانا کھایا اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو کھانے کا حکم دیا۔ آپ کی ہیبت سے اہل مجلس بھی ہاتھ بڑھائے بغیر بے ہیس بیٹھے رہے۔ اس واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اور شیخ ہیتی کو حکم دیا کہ اس مٹکے کو اٹھا کر لاؤ۔ چنانچہ آپ نے وہ مٹکا اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس مٹکے کا منہ کھول کر دیکھا تو اس میں ابو غالب کا اندھا اور لنگڑا مفلوج الحال بیٹا تھا۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا، بیٹے اٹھو اور صحیح السالم کھڑے ہو جاؤ۔ لڑکا صحت مند اور توانا ہو کر اٹھا اور دوڑنے لگا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ یہ دیکھتے ہی لوگوں میں ایک شور برپا ہو گیا۔ آپ کی حالت دیکھتے ہی آنکھ بچا کر مجلس سے چلے گئے اور کچھ نہ کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامات ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضور غوث پاک کی محبت عنایت فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو وہ بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔